یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میری بیعت نہیں کی تو اس نے مشتعل ہو کر عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرو ورنہ اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو نانا جان حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما اور سینے اقدس سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا حسین، عین قریب ظالم تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں، بہشت تیرے لیے آراستہ ہو رہا ہے، اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے، جاؤ بیٹا صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے، اور پھر ماں کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام اے مظلوم، اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم تھا، اور یہ آپ ہی کی شان ہے کہ علم کے باوجود بھی پائے استقلال میں ذرہ بھر لغزش نہیں آئی اور شوق شہادت میں کمی نہیں آتی، اور جذبہ جانثاری اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سیرت پاک سے بتا دیا کہ طالب رضائے حق مولا کی مرضی پر فدا ہوتا ہے، اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے، کبھی وحشت و پریشانی اس کے پاس نہیں بھٹکتی بلکہ وہ انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔